طارق رحمان 17 برس کی جلاوطنی کے بعد جمعرات کو بنگلہ دیش واپس پہنچے، جہاں ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ہزاروں کارکن اور حامی ان کی واپسی پر سڑکوں پر نکل آئے۔ طارق رحمان اپنی اہلیہ زبیدہ اور بیٹی زائمہ کے ہمراہ وطن پہنچے اور بنگلہ دیشی سرزمین پر ننگے پاؤں اتر کر ایک علامتی پیغام دیا۔ ان کی واپسی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک عبوری حکومت کے تحت انتخابات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سیاسی فضا انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ طارق رحمان بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک نمایاں اور طاقتور نام ہے۔ وہ سابق صدر ضیاء الرحمان اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہیں، جبکہ طارق رحمان اس وقت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین ہیں۔ وہ طویل عرصے سے پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں انہیں ملک کا ممکنہ آئندہ وزیر اعظم بھی قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان کی والدہ شدید علالت کے باعث عملی سیاست سے دور ہیں۔ طارق رحمان کو 2007 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت اقتدار میں تھی۔ ان پر کرپشن، منی لانڈرنگ اور سیاسی تشدد سمیت کئی سنگین الزامات لگائے گئے۔ بعد ازاں ضمانت پر رہائی کے بعد وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وطن واپس نہ آ سکے۔ ان کے خلاف دائر مقدمات کو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہمیشہ سیاسی انتقام قرار دیتی رہی، جبکہ ان پر لگے الزامات حسینہ واجد کے طویل دور حکومت میں مزید مضبوط بنائے گئے۔ تاہم 2024 میں حسینہ واجد حکومت کے خلاف عوامی تحریک کے بعد زیادہ تر مقدمات معطل یا ختم کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں طارق رحمان کی وطن واپسی ممکن ہو سکی۔ وطن واپسی کے بعد ڈھاکہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے طارق رحمان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اگر آپ میری حمایت کرو گے تو اس منصوبے پر عمل کر کے ہم اس ملک کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اتحاد، جمہوریت اور امن کا پیغام دیا۔ 1971 کی جنگ اور 2024 کی عوامی تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے طارق رحمان نے کہا کہ جیسے ماضی میں قوم نے مل کر جدوجہد کی، ویسے ہی اب بھی سب کو ایک ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے ایک محفوظ اور جامع بنگلہ دیش بنانے کا وعدہ کیا، جہاں ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، خود کو محفوظ محسوس کرے۔ طارق رحمان نے کہا کہ وہ ملک میں امن، سیاسی استحکام، جمہوری اقدار اور مضبوط معیشت کے لیے ایک واضح منصوبہ رکھتے ہیں، جس کی کامیابی عوام کے تعاون سے مشروط ہے۔